محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز، سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ مشہور آیت ہے جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہرگز ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، یہ سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس، اپنے پالنہار کے پاس اپنا رزق پا رہے ہیں. اسی بات کو سورہ مبارکہ بقر میں پروردگار عالم نے لا تقولوا کہہ کر بیان کیا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ ہرگز وہ افراد جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور ان کی زندگی کا نہیں ہے. تو وہاں مردہ کہنے سے روکا گیا، یہاں مردہ سمجھنے سے روکا گیا کہ رزق کی ذمہ داری پروردگار کی ہے، تو وہ رزق ان کو دے رہا ہے اور ان کی حیات کا اعلان کر رہا ہے. واقعہ کربلا ہو یا کوئی دوسرا واقعہ، ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا تو اپنے پرائم اور پیک پر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کوئی بھی دوسرا واقعہ ہو کہ جہاں کوئی شہادت ہو تو اس شہادت کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو وجود دکھتا ہے اس کے اندر خون ہے، کہ مثلا خون بہہ رہا ہے، جسم کٹا پھٹا ہے، جس کے نتیجے میں سر و تن میں جدائی ہے. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کئی مرتبہ ایک انسان فرسٹریشن کا شکار ہو سکتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ایک میں نے لاس کر دیا، یہ تو میں نے ایک نقصان کر دیا. خصوصیت کے ساتھ جو ورثہ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ذہن و دل و دماغ کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ مثلا یہ خون بہہ گیا میرے عزیز کا، میرے وارث کا، میرے رشتہ دار کا، یہ قربانی تو ٹھیک ہے لیکن اس قربانی کے نتیجے میں نے یہ لاس کر دیا. پروردگار عالم کی طرف سے جو اعلان ہے وہ یہی ہے کہ تم اس بات پر کبھی بھی اس انداز سے پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، فرسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی اور موت وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ واقعاً کون زندہ ہے اور واقعاً کون مردہ ہے. عین ممکن ہے کہ تمہیں ایسے افراد نظر آئیں جو زندہ چل پھر رہے ہیں مگر خدا کی نظر میں وہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ سے بھی بدتر ہوں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو بظاہر تمہارے سامنے ان کے سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے، نوک نیزہ پر ان کا سر بلند ہے، مگر زندگی کی دلیل یہ ہے کہ تن اور سر میں جدائی ہو گئی ہے، سر نیزے پر بلند ہے مگر مسلسل تلاوت قرآن کیے جا رہے ہیں اور حیات کا اعلان کیے جا رہے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد کا. کربلا کے کانٹیکس میں اگر ہم کچھ شخصیتوں کو اینالائز کریں، دیکھیں کربلا کے حوالے سے کچھ افراد ہمارے سامنے بڑے پرومیننٹ ہو کر، بڑے نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں. سب سے اہم شخصیت جو مثبت کردار ہیں ان میں امام حسین کی شخصیت سب سے اوپر ہے، پھر حضرت عباس ہیں، دیگر جتنے بھی شہداء ہیں وہ اسی کیٹیگری کے اندر آتے چلے جاتے ہیں. جناب علی اکبر ہیں، جناب قاسم ہیں، خاندان بنی ہاشم کے شہداء ہیں، یہ سارے مثبت کردار ہیں، یہ بڑے پازیٹیو کیریکٹرز ہیں کہ جنہوں نے ایک مثال قائم کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حق کی راہ میں قربانی دینی پڑتی ہے، حق کی راہ میں خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے. یہ مثبت کردار ہیں.
اگر آپ دیکھیں دوسری طرف بالکل ایکسٹریم پر آپ کو کچھ نیگیٹو کیریکٹرز بھی نظر آئیں گے جو بالکل نیگیٹو ہیں، انتہائی نیگیٹو ہیں، یعنی بالکل 180 ڈگری پر ایک پولرائزیشن ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک پول پر ہیں، یہ دوسرے پول پر ہیں۔ مثلا یزید کے کردار کو آپ کیا کہیں گے؟ یزید کا کردار انتہائی منفی کردار ہے، اور کربلا کے واقعے کے اندر منفی کرداروں میں سب سے نیچے یعنی سب سے پست جو کردار ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یزید کا ہے، کہ جو اصلاً خاندان رسالت کی رسالت ہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بنا بیٹھا ہے خلیفہ، اور خلیفہ بننے کے بعد یا خلیفہ ہونے کا اعلان کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ سائملٹینیسلی پیرلل جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ سارے کا سارا جتنا بھی تھا یہ بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی خبر نازل ہوئی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، میں کچھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بلکہ اس کا وہ جملہ کہ کاش میرے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسے ان کا بدلہ لیا۔ تو آپ غور فرمائیے، جو آپ نے عام طور پر یہ سنا ہوگا علماء سے یہ جملہ کہ امام حسین نے جو سوال کیا تھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تو سامنے سے جو جوابات آئے تھے ان جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی تھا کہ بغضاً لأبیک، کہ تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ امام حسین نے سوال کیا تھا مجھے بتاؤ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، ناحق کسی کا خون بہایا ہے، میں نے کسی کا مال چورایا ہے، کوئی اور گناہ کیا ہے، کس وجہ سے کسی حلال کو حرام کیا ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور سامنے سے جواب یہ آتا ہے کہ تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کو ایکسپلیسٹلی بہت صراحت کے ساتھ یزید نے اس موقع پر بیان کیا کہ کاش میرے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے، لیت اشیاقی بے بدرن شہدو، تو وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے ان کا بدلہ لیا۔ یعنی وہ پیغمبر اکرم کے زمانے سے، وہ مولا کائنات کے حوالے سے جو بغض چلا آ رہا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کربلا کے واقعے کے اندر، کہ جس کے بعد پھر اس کے انتقام کی بات آتی ہے۔ اور یہاں پر یزید کے یہ الفاظ ہیں، اور دوسری طرف ہمیں سائیڈ بائی سائیڈ ابن زیاد جیسے افراد نظر آتے ہیں کہ جس نے واقعاً مظالم کی عجیب داستان ہے جو رقم کی ہے۔ وہ آغاز میں یزید کی طرف سے چیز کو انیشیٹ کیا گیا، مگر اس کے بعد پھر عملی جامہ جو پہنایا ہے وہ ابن زیاد کی طرف سے۔ یعنی یہ تین کردار بڑے عجیب ہیں، ایک وہ جو شام سے آپریٹ کر رہا تھا یزید، ایک وہ جو کوفے سے آپریٹ کر رہا تھا ابن زیاد، اور وہ تیسرا شخص عمر سعد کہ جو کربلا میں آ کر یزید کی آرمی کا کمانڈر ان چیف قرار پاتا ہے اور وہاں پر آ کر لیڈ کرتا ہے رائٹ فرام دا فرنٹ۔ اور عجیب آدمی ہے کہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر جو میں پھینک رہا ہوں یہ تیر میرے کمان سے رہا ہو رہا ہے، یعنی تم گواہی دینا یزید کے دربار کے اندر کہ پہلا تیر خاندان رسالت کی طرف، ان کے خیام کی طرف میں نے پھینکا ہے۔ یعنی کیا واقعاً یہ چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے اوپر ایک انسان فخریہ طور پر پیش کرے اپنے کارنامے کے طور پر؟ مگر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایسے کردار بھی موجود تھے۔ اب اگر ہم آئیں اور یہ دیکھیں کہ کیا واقعاً ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کتنا زشت کام ہے، یہ کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سو کو بہت واضح طور پر پتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ خود خصوصیت کے ساتھ اگر عاشورہ کے دن جو امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد، امام مظلوم نے جو خطبے دیے ہیں عاشور کے دن، میں محسوس کر رہا ہوں کہ بات تھوڑی اکیڈمک ہو رہی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسے قبول فرمائیں گے کہ ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ جو خطبہ امام نے دیا ہے، دیکھیے خطبے عاشور کے دن بہت سے دیے گئے ہیں، ایک زہیر ابن قین کا بھی خطبہ ہے، جناب حر کا بھی خطبہ ہے، اور اسی طرح سے امام حسین کا بھی خطبہ ہے، اور وہ خطبہ واقعاً اس قابل ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے، بار بار اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر ممکن ہوا تو عاشور کے بعد والی کسی مجلس کے اندر انشاءاللہ میں اس خطبے کو بھی موضوع بحث یا موضوع گفتگو قرار دوں گا انشاءاللہ، لیکن اس میں امام حسین اپنا تعارف کرواتے ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں تاکہ کسی کے پاس کہنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بہانہ باقی نہ رہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ کون ہمارے سامنے آ گیا۔ امام نے اپنا تعارف کروایا کہ یزید کو نہیں پتا تھا کہ حسین کون ہے، کہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا کہ حسین کون ہے۔ یزید وہ شخص ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بدر کا بدلہ لے رہا ہوں، تو وہ جانتا ہے، وہ اصلاً ڈینائی کرتا ہے، وہ اصلاً اعلان کرتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں مگر میں اسے قبول ہی نہیں کر رہا۔ ابن زیاد ہے، وہ اپنے اقتدار کے لیے، وہ اپنے
اس مقصد کے لیے، اپنے ہدف کے لیے، اپنے منصب کے لیے کہ مجھے سو کالڈ جو میرا بادشاہ ہے اس کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. عمر سعد کے کردار کو آپ کیا کہیں گے؟ عمر سعد وہ شخص ہے کہ جو باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں حسین کے مقابلے پر گیا تو اس کے نتیجے میں جہنم ہی میں جاؤں گا، مگر جہنم میں جانے کے باوجود رے کی حکومت پر میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. وہی رے کا علاقہ جو تہران کے سببز کے اندر ہے کہ جہاں پر شہزادہ عبدالعظیم کا مزار ہے، اور آپ میں سے اکثر افراد جو ایران کی زیارتوں کے لیے گئے انہوں نے اس علاقے کی بھی زیارت کی ہوگی جہاں پر شاہ عبدالعظیم کا مزار ہے، اور دیگر امام زادگان کی قبر بھی ہے، اور بہت اہم علاقہ تاریخ اسلام کے اندر مانا گیا ہے. وہ عمر سعد، وہ رے کی حکومت کا لالچ، دنیا داری کا معاملہ ہے، جو مادی منافع ہیں، مادی بینیفٹس ہیں، جب اس کو وہ کمپیر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیش ہے، وہ نقد نہیں ہے، وہ ادھار کا معاملہ ہے. جو جنت کا معاملہ ہے وہ کریڈٹ ہے، یہ جو ہے وہ کیش ہے. میں کیش کو لے رہا ہوں، کریڈٹ کو چھوڑ رہا ہوں. عجیب فلسفی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو مجلس کے اندر بھی میں نے گزارش کی تھی کہ انسان کا ضمیر اندر سے خلش تو پیدا کر رہا ہے، اندر سے ایک سیلف کانشیس گلٹی تو فیل کر رہا ہے، مگر اب اس کو سلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کرنا ہے، کسی طریقے سے اسے سلانا ہے. تو جو اس طرح کے جملے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ جملہ کہ اگر کیش کو دیکھا جائے، کریڈٹ کو دیکھا جائے، تو کون عقل مند ہے جو کریڈٹ کو قبول کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیش مجھے چاہیے، تو اس نے کیش لے لیا. اب اس کے بعد چاہے زندگی بھر ایک اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑے، ضمیر کی خلش بھی ہو، چاہے مرنے کے بعد جہنم میں بھی ڈال دیا جائے، یہ کیفیت ہے. اسی طریقے سے ایک اور کردار ہمارے سامنے آتا ہے. وہ کردار کس کا ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر کا، ولید. ایک اور کردار اسی مدینہ کے اندر مروان کا. مدینہ کا گورنر ولید ہے، جو کربلا کے مقدمے کے اندر مدینہ منورہ کی جو کہانی ہے اس کے اندر ولید کا کردار بڑا اہم ہے. خاندان بنو امیہ ہی سے اس کا بھی تعلق ہے. یزید کی طرف سے اس کے پاس میسج آتا ہے کہ حسین مظلوم سے یا تو بیعت لو، اور اگر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دیا جائے. اور ولید بلاتا ہے، اور امام حسین کا جواب آپ کو معلوم ہے کہ ان البیعت لا تکون سرا، کہ رات کی بیعت کا کیا فائدہ، دن میں آنا بات کریں گے کہ کون بیعت کرنے کا حقدار ہے اور کس سے بیعت لی جانی چاہیے اور کس کے لیے بیعت لی جانی چاہیے. یہ دن میں بات کریں گے، دن کی روشنی میں. اور اس موقع پر مروان کے اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ مروان کا جملہ یہ ہے کہ ابھی ان سے بیعت لو، اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیا جائے. ولید انکار کرتا ہے. امام حسین کا اسٹینڈ آپ اکثر سنتے ہیں، مگر ولید کا اسٹینڈ کیا ہے؟ ولید مروان کو کہتا ہے کہ نہیں، غلط ہے، میں تیری بات قبول نہیں کرتا. یہاں تک کہ امام حسین اس موقع پر وارننگ دے کر چلے آتے ہیں. بعد میں مروان کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا موقع ضائع کر دیا، اور ولید کہتا ہے کہ نہیں، تو سے موقع ضائع ہونا کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دوں. امام حسین کے خلاف اقدام نہیں کیا، تو کیا امام حسین کے ساتھ کربلا آ گیا؟ ایسا بھی نہیں ہے. اب یہ درمیان کے کردار ہیں، ایک ایکسٹریم پر اچھے کردار ہیں، دوسرے ایکسٹریم پر برے کردار ہیں، اور کچھ کردار وہ آپ کو نظر آئیں گے جو درمیان میں ہیں، جو کھل کر مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے، کھل کر امام حسین کے مقابلے پر آتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، درمیان کا کچھ معاملہ ہو جائے. ایسے کردار بھی واقعہ کربلا کے کانٹیکس میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ ولید کا کردار انہی میں سے ہے. مروان کا کردار اصلاً زشت کردار ہے، واقعاً بہت نیگیٹو کردار ہے. اگرچہ وہ کربلا کے میدان میں اس انداز سے نہیں آیا، مگر آپ دیکھیں اس موقع پر شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کس حد تک وہ گیا ہے کہ اگلے دن جب یہ واقعہ رات کو ہوا ہے ولید کے ساتھ امام کا مکالمہ، اور جس میں مروان موجود تھا، وہ اگلے دن راستے میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ امام حسین کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ اے حسین، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، سنیے کہ اسلام کہاں تک پہنچ گیا تھا اور اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اے حسین، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ مشورہ ایسا ہے کہ جو آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. یہ جملے سنیے واقعا کہ دنیا کے لیے بھی اچھا ہے، آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. آخرت کے لیے کیا اچھا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ مروان بتائے گا کہ آخرت کے لیے کیا اچھا ہے. یعنی یہ اسلام کی وہ کیفیت ہے کہ جس کے بعد جو صحیح تبصرہ ہو سکتا ہے وہ امام مظلوم ہی کا ہو سکتا ہے. امام انتہائی تحمل کے ساتھ، انتہائی برداشت کے ساتھ، حلم کے ساتھ، صبر کے ساتھ کہتے ہیں، ہاں مروان بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا، کیا تم کہنا چاہتے ہو، کیا چیز میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے.
مروان کا جواب کیا ہے؟ مروان کہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے۔ جب یہ معیار ہو، حسین کا تبصرہ کیا ہے؟ حسین کیسے ہیں؟ وہ علی الاسلام بعدہ السلام، کہ اگر واقعاً یزید کی بیعت کرنے میں آخرت کی بھلائی ہے تو ایسے اسلام کو میں دور سے سلام کرتا ہوں۔ پھر ایسے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا، یہ کہا جائے کہ یہ اسلام کے لیے اچھا ہے، یہ آخرت کے لیے اچھا ہے۔ پھر معیار کیا رہا؟ پھر وہ اسٹینڈرڈ کیا رہا؟ پھر وہ یارڈ اسٹک کہاں چلی گئی؟ پھر وہ میزان کیا ہے کہ جس کے اندر اچھے اور برے کا فیصلہ ہوتا ہے، آخرت کی بھلائی اور آخرت کی برائی کا فیصلہ ہوتا ہے؟ یعنی اگر ایک دنیا دار انسان یہ کہے نا کہ بھائی یہ کر لو تمہاری دنیا کے لیے بہت اچھا ہے، ایک چور کہے کہ چوری کرو دنیا کے لیے بہت اچھا ہے، کہ بھائی مال تو مل جائے گا، ڈکیتی ڈالو کرو تمہاری دنیا کے لیے بہت اچھا ہے، یہ حرام کرو کیا فرق پڑتا ہے، حلال حرام چھوڑو یہ تمہاری دنیا کے لیے بہت اچھا ہے، تو بات شاید کچھ سمجھ میں آئے۔ مگر یہاں پر ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ یزید کی بیعت کرو یہ تمہاری آخرت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور امام کا جواب یہی ہے کہ پھر ایسے اسلام کو میرا دور سے سلام، ایسے اسلام کو کم سے کم میں اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے اندر یزید کی بیعت کرنا یہ کہا جائے کہ یہ آخرت کے لیے اچھا ہے۔ اور کردار آپ دیکھیے، اب تک دیکھیے ہم نے جن کرداروں کو ڈسکس کیا، یزید کا کردار، ابن زیاد کا کردار، عمر سعد کا کردار، اور اسی طریقے سے ولید کا کردار اور مروان کا کردار۔ ایک اور کردار بھی ہے، کوفہ کا پہلا گورنر نعمان بن بشیر، یہ بھی ایک کردار ہے۔ کوفہ کا گورنر ہے، جس موقع پر جناب مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں تو کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر ہے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد بعد میں گورنر بنایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کو جو چارج دیا گیا ہے وہ بعد میں دیا گیا ہے، پہلے جو گورنر تھا نعمان بن بشیر تھا، اور اس کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ تقریباً ولید والا، جو مدینے کے گورنر کا ایٹیچیوڈ تھا تقریباً وہی ایٹیچیوڈ نعمان بن بشیر کا، بالکل 90% 95% آپ دیکھیں گے وہی ایٹیچیوڈ ہے۔ اے نعمان بن بشیر، مسلم بن عقیل کے خلاف کارروائی کرو، کہا میں تلوار نہیں کھینچوں گا، میں تلوار نہیں کھینچوں گا۔ ہاں یزید کے خلاف ہو جاؤ، یزید کے مخالف ہونے کا اعلان کر دو، کہا میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں رحمان اور شیطان دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ کے اندر میں ان کے مقابلے پر تو نہیں جاؤں گا، لیکن ان کا جو مخالف ہے اس کی مخالفت کا بھی اعلان نہیں کروں گا۔ یہ درمیان میں یہ ڈھل مل یقین والا معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان حق کی حمایت بھی نہیں کرتا ہے اور باطل کے مقابلے پر بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور درمیان والا معاملہ چلتا چلا جائے۔ یعنی ارلیئر جو جناب زہیر ابن قین کی کیفیت تھی وہ والی کیفیت، زہیر ابن قین واقعاً ان کے اندر جوہر ایمان اتنا آشکار تھا کہ امام حسین نے خود انہیں پک کیا، جس کی تفصیل میں گزارش کر چکا مجلس کے اندر۔ جناب زہیر ابن قین ان کی بھی انیشل پالیسی یہی تھی، اسٹارٹ میں ابتدا میں ان کی بھی پالیسی یہی تھی کہ نہ میں حسین کا ساتھ دوں گا نہ میں یزید کا ساتھ دوں گا، مگر خوش قسمت تھے کہ آخرکار جو فیصلہ کیا اس فیصلے میں اپنی پوری حمایت حسین مظلوم کی طرف کر دی اور اعلان کیا کہ میں حسین کی طرف ہوں، میں نے شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ میں اپنا خون بہتا ہوا دیکھنے کے لیے تیار ہوں، مگر زہیر ابن قین نے یہ فیصلہ کیا، حر نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ وہ کردار ہیں۔ دوسری طرف یہ کردار ہیں اور کچھ درمیان والے کردار ہیں جن کے اندر نعمان بن بشیر بھی ہے۔ اس موقع پر نعمان بن بشیر کو ڈسمس کیا، یزید کی طرف سے جو آرڈرز آئے ہیں ان کے اندر کہ نعمان بن بشیر کو ڈسمس کیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر ایڈیشنل چارج دیا گیا ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو ایڈیشنل چارج۔ اس سے پہلے وہ بصرہ کا گورنر تھا، یہ بصرہ اور کوفہ تقریباً ٹوین سٹیز ہیں، بصرہ کا گورنر پہلے سے تھا، کوفہ کا ایڈیشنل چارج دیا گیا، اور اب جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تو کوفے والوں پر اس نے وہ مظالم کیے جو اس کے باپ نے کیے تھے، اسی کا ایک طرح سے ریپیٹیشن، اسی کا ایک طرح سے ایکشن ریپلے ہے کہ جو واپس ہمیں کوفہ کے اندر نظر آتا ہے۔ اور کوفہ شہر تو بہت بڑا شہر نہیں، اتنا چھوٹا شہر بھی نہیں تھا، مثلا کراچی جیسا نہ ہو، بامبے جیسا نہ ہو، نیو یارک جیسا نہ ہو، لیکن بہرحال بہت چھوٹا شہر بھی نہیں تھا، ایک نسبتاً بڑا شہر جس کے اندر بہت سارے محلے ہیں، ان محلوں تک رسائی کے لیے درمیان میں بہت سارے بیریئرز ہیں، ہر محلے کا ایک مختار محلہ ہے کہ جو اس کا انچارج ہے، کہ جس کے پاس مردم شماری کا ریکارڈ موجود ہے کہ کتنے افراد یہاں پر رہتے ہیں، کون پیدا ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ بالکل ایک کوفہ ان آرگنائز سٹی ہو، بلکہ کافی آرگنائز شہر کے
طور پر ہمارے سامنے اس کی پکچر آتی ہے کہ جب ہم کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں. اور اس زمانے میں باقاعدہ سسٹم ڈیولپ ہو چکے تھے, اتنے آرگنائز نہ ہو جو آج آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر کے اندر انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کے اوپر ساری چیزیں فیڈ کی جا رہی ہیں. ممکن ہے ایسا نہ ہو, ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا, یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا تھا, ایسا نہیں ہے, ریکارڈ ہوتے تھے. بلکہ اس حوالے سے بھی ہمیں صراحت ملتی ہے بہت وضاحت کے ساتھ کہ اکاؤنٹنگ کی لینگویج کیا ہوتی تھی, مردم شماری کے ریکارڈز کس لینگویج کے اندر رکھے جاتے تھے. اور یہ بھی عجیب ہے, یعنی درمیان میں بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں کہ مثلا شام اور یہ کوفہ, بصرہ, عراق کے جو علاقے کہلاتے ہیں, ان سب جگہوں کے اوپر جو مردم شماری کا ریکارڈ تھا وہ عربی زبان کے اندر رکھا جاتا تھا. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اکاؤنٹنگ کی لینگویج کیا ہو, مثلا پاکستان ہے, پاکستان کی ایک قومی زبان ہے اردو, اور ایک آفیشل زبان ہے, سرکاری زبان انگریزی. تو جتنے بھی کورسپونڈنس ہے وہ عام طور پر انگریزی میں ہوتے ہیں. یہ اکاؤنٹنگ ہے وہ انگریزی کے اندر ہوتی ہے زیادہ تر. اب اس کو میں خوش قسمتی کہوں یا بدقسمتی, یہ الگ چیپٹر ہے, لیکن بہرحال اپنی جگہ پر یہ چیزیں ہوتی تو ہیں. اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر آپ شام کی طرف دیکھیں تو شام ہو یا عراق, کوفہ, بصرہ, ہر جگہ پر جو مردم شماری کا ریکارڈ ہے, دوسرے ریکارڈ ہیں, وہ سب عربی کے اندر. لیکن اکاؤنٹنگ کی لینگویج عربی نہیں تھی. اکاؤنٹنگ کی لینگویج شام کے اندر رومن زبان تھی, رومی زبان. اور اس طرف جو یہاں پر عراق کے ایریا آ جاتے ہیں, یہاں پر وہ لینگویج پرشین تھی, فارسی زبان کے اندر سارا اکاؤنٹنگ کا سسٹم رکھا جاتا تھا. اسی وجہ سے اس زمانے میں جو دربار کے اندر بیوروکریسی کے عنوان سے بہت سارے افراد ہمیں وہ نظر آتے ہیں جن کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا. شام کے اندر, شام کے دربار کے اندر, بیوروکریسی کے اندر بہت سے ایسے افراد کہ جن کا تعلق کرسچن فیتھ کے ساتھ تھا, اس لیے کہ وہ اس زبان کو سمجھتے تھے. اور اس طرف اگر آپ آئیں کوفہ اور بصرہ کے اندر تو آپ کو بیوروکریسی کے اندر بہت سے ایسے افراد دکھائی دیں گے کہ جن کا تعلق مجوسیت کے ساتھ تھا, جو مجوسی تھے, اس لیے کہ ان کی زبان اس زمانے کے اندر فارسی تھی. اور یہ بعد میں ظاہر ہے کہ ایران جو آہستہ آہستہ تشیع کی طرف آیا ہے تو الحمدللہ آج تو اس کا گڑھ ہے, لیکن پہلے سے تو ایسا نہیں تھا معاملہ. تو اس زمانے میں بہت سے مجوسی افراد وہ کوفہ اور بصرہ کے آفیسز میں آپ کو اکاؤنٹنگ کا شعبہ سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس زمانے میں سیریا کے اندر بہت سے رومی اور بہت سے کرسچنز آپ کو نظر آئیں گے کہ جو یہ اکاؤنٹنگ کا ڈپارٹمنٹ اور سبجیکٹ سنبھالے ہوئے تھے. یہاں تک کہ پھر 78 ہجری میں آلموسٹ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ان ساری چیزوں کو عربی ہی کے اندر ٹرانسفر کر دیا گیا, اور اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں, اب اکاؤنٹنگ کی لینگویج بھی جو ہے یہی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک شخصیت نظر آتی ہے شام کے دربار میں جس کا نام ہے سرجون, جو کرسچن تھا, بائی فیتھ وہ کرسچن تھا, روم سے اس کا تعلق تھا, مگر چونکہ وہ اس زبان کے اندر مہارت رکھتا تھا لہذا امیر شام کے بھی قریبی مشیروں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا. اور امیر شام کے مرنے کے بعد یزید کے بھی کی ایڈوائزرز کے اندر اس کو شامل سمجھا گیا, اور اس نے یہ ایڈوائز کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو ایڈیشنل چارج دیا جائے کہ جو بصرہ کا گورنر تو ہے مگر کوفہ کا گورنر بھی اس کو بنایا جائے. اور پھر جب اس کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا اور اس نے وہ ایٹیچیوڈ اختیار کیا کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں, جس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کوفے والے وڈرا ہوتے گئے اور جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہمیں نظر آتی ہے. اسی کوفے کے اندر جناب طوعہ کا کردار بھی ہے اور طوعہ کے بیٹے کا کردار بھی ہے. یہ عجیب کردار ہیں, یعنی کرداروں کی جنگ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. طوعہ ہے وہ جناب مسلم بن عقیل کی خدمت کرنا چاہتی ہے, طوعہ کا بیٹا ہے وہ اسے گرفتار کروانا چاہتا ہے. یہی کوفہ ہے جس کوفے کے اندر جناب میثم تمار کو گرفتار کیا جاتا ہے. اسی 60 ہجری کے اندر جناب میثم تمار کی جو شہادت ہے وہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا, کربلا سے تقریباً لگا ہوا واقعہ ہے. 60 ہجری کے اندر جناب میثم تمار کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو شہید کیا جاتا ہے, سولی پر چڑھایا جاتا ہے, سولی پر ہیں اور فضائل امیر المومنین مسلسل بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک کردار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے, جو کربلا ہی سے ملے ہوئے کردار ہیں. اسی کے اندر رشید حجری کی شہادت ہے, وہ بھی اسی انداز سے تقریباً اسی شان سے شہید کیے جاتے ہیں. اسی کوفہ کے اندر جناب مسلم بن عقیل کے وہ بیٹے بھی ہیں کہ جن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, وہ 1 سال تک قید میں رہتے ہیں. اور جو زندان بان ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی ڈھلمل یقین والا ہے. مشکور کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ ڈھلمل یقین ہے. آل محمد سے محبت کرتے ہو کہ ہاں محبت بھی کرتا ہوں. کئی بے گناہوں کو کیوں قید کیا ہوا ہے کہ مجھے کیا پرواہ, یہ کون ہے, جب تک یہ تعارف نہ کروائیں اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے کہ جنہیں میری قید کے اندر دے دیا گیا ہے. عجیب آپ کو
درمیان کا معاملہ نظر آئے گا. ممکن ہے کہ ایک تقریر عاشور کے بعد ہم کوفہ ہی کے حوالے سے کریں اور دیکھیں کہ کوفہ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. لیکن آپ غور فرمائیے کہ یہ مختلف کردار ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور مسلسل آتے چلے جاتے ہیں. اسی کوفہ کے اندر کتنے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے کربلا جا کر امام حسین کی نصرت کی اور شہادت کا جام نوش کیا ہے. کتنے افراد ایسے ہیں. کربلا کے شہداء میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی تعداد کوفے والوں کی نظر آئے گی. ایک ذہن کے اندر تو یہی ہے کہ کوفے والے غدار، کوفے والے بے وفا، کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا. صحیح بات ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. مگر دوسری طرف اگر آپ کربلا کے شہداء کی فہرست پر نظر ڈالیں تو زیادہ تر افراد آپ کو ہیں کتنے؟ 72، 100، 150 میکسیمم یہی فیگر آتا ہے. مشہور 72 کی تعداد، 100، 150 یہاں تک. لیکن کیا اس تعداد کے اندر ہم دیکھیں تو زیادہ تر افراد کس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو کوفہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. زیادہ تر افراد. مثلا عابس ابن شبیب شاکری کوفہ والے تھے. بریر حمدانی کوفہ سے تعلق تھا. مسلم بن اوسجہ اسدی کوفہ سے تعلق تھا. آپ نے غور فرمایا یعنی کتنے افراد. حبیب ابن مظاہر اس وقت کم سے کم کوفہ میں ساکن تھے. تو کئی افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کوفے والے تھے اور کوفے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم حسین مظلوم کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد جب واقعہ کربلا ہو جاتا ہے پھر کچھ اور کردار ہمارے سامنے آتے ہیں. واقعہ کربلا کی گونج، شہادت حسین کی گونج کربلا کے بعد ہر اہم واقعے کے اندر آپ کو نظر آئے گی. ہر اہم واقعے میں کربلا کے بعد. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے کسی اور کو نہیں، یہ کریڈٹ جاتا ہے ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو. یہ واقعاً کریڈٹ جاتا ہے سید سجاد کو اور جناب زینب کو کہ اس قافلے کو جس طرح سے لیڈ کیا ہے اور جس طرح سے لے کر چلے ہیں کہ جس کے بعد حسین کا پیغام دفن نہیں ہونے پایا. حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا کربلا میں اور حسین کا پیغام دفن نہیں ہو پایا. حسین کا پیغام زندہ رہا. وہ کوفہ بھی گیا، شام بھی گیا، پھر مدینہ منورہ ہو. حسین کی شہادت کی صدا ہر جگہ سنائی دیتی ہے جس کا باقاعدہ انفلوئنس بعد کے واقعات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. یعنی ایک تو یہ بعض اوقات ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ شہید ہو گئے بات ختم ہو گئی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آخر میں تو ان کا خون بہہ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، خون ضائع ہو گیا. نہیں، خون ضائع نہیں ہوا. ایک تو وہ سعادت جو قیامت میں اور میدان محشر میں ان کو حاصل ہونے والی ہے وہ تو اپنی جگہ پر، جو ان کی برکتوں سے اور جو ان کے وسیلے سے دنیا کے لوگوں کو حاصل ہونے والا ہے وہ تو اپنی جگہ پر. مگر اگر آپ کربلا کے واقعے کے اثرات کو فقط ملاحظہ کریں تو ایسا نہیں کہ کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو ختم ہوا اور پھر اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. جی نہیں، جتنے اہم واقعات اس زمانے کے اندر ہمیں بعد میں نظر آتے ہیں، جتنے موومنٹس ہیں، ہر جگہ آپ کو کربلا کی صدا سنائی دے گی. ہر جگہ آپ کو کربلا کا تذکرہ ملے گا. یہاں تک کہ بنو امیہ کا جو ڈاؤن فال ہے 132 ہجری کے اندر، 132 کے اندر، اور بنو عباس کا جو رائز ہے اس کے اندر بھی آپ کو کربلا کا حوالہ نظر آئے گا. وہ اس کو کتنا سنسیئرلی فالو کرتے ہیں نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ اپنی جگہ طے ہے کہ کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے ہر موومنٹ کو حرارت دی ہے. اسی زمانے کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اسی زمانے کے اندر 132 ہجری کے اندر یہ امیہ ڈائنسٹی کا فال ہو، بنو عباس کی رائزنگ ہو، یا اسی طریقے اس سے پہلے اگر آپ آ جائیں اس سے پہلے تو شام کے اندر یزید کا اپنا بیٹا جو اپنے باپ کو ڈس اون کر رہا ہے. تو یہ کربلا میں حسین کی شہادت کا اثر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے کہ یزید کا بیٹا ڈس اون کر رہا ہے اپنے باپ کو. آپ غور فرمائیے، ایک طرف حسین کا وارث ہے، ایک طرف یزید کا وارث ہے. حسین کا وارث ہتکڑیوں میں ہے، بیڑیوں میں ہے، زنجیروں میں ہے، قید میں ہے، مگر کبھی حسین کے وارث نے یہ نہیں کہا کہ کاش میرے بابا نے یہ نہ کیا ہوتا. اور دوسری طرف یزید ہے جو تخت پر ہے، یزید کا بیٹا ہے جسے خلافت دی جا رہی ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی غلط کیا، میرے دادا نے بھی غلط کیا، دونوں جہنم میں اپنی سزا بھگت رہے ہیں. خدا کی قسم یہ اتنا بڑا اثر جو یزید کا بیٹا قبول کر رہا ہے، یعنی آل محمد سے واقعی محبت کرنے والا بن گیا. یزید کا بیٹا بدترین دشمن ہے اہل بیت اور وہ اس طرح سے اثر قبول کر رہا ہے. اگر یہ اثر قبول کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے خون حسین کی حرارت. اس کے پیچھے وجہ ہے شہادت حسین کا اثر کہ جس نے سوچنے پر مجبور کر دیا، جس نے گونگی زبانوں کو بولنے کا حوصلہ دیا. یہ حسین کی شہادت کا اثر ہے کہ جس کے بعد اگر
مدینہ منورہ میں واقعہ ہررا ہو رہا ہے، تو واقعہ ہررا کے موقع پر اتنی شہادتیں مدینہ منورہ والے پیش کر رہے ہیں. جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے مدینہ منورہ سے تو ساتھ دینے والے کتنے ہیں؟ گنے چنے. بعد میں واقعہ ہررا میں اتنی شہادتیں پیش ہو رہی ہیں. یہ سب کے سب یہ جوش کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ ان سب میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ کربلا کا اثر ہے. مکہ معظمہ میں عبداللہ ابن زبیر جیسا آدمی کہ جس کا ڈائریکٹ اہل بیت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، مگر اگر آپ اس کی پہلی اسپیچ دیکھیں جو کتابوں کے اندر موجود ہے، جو مکہ مکرمہ میں اس نے کی ہے، جس کے بعد اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور یزید کے خلاف ایک مہم کا اعلان کر دیا، آپ اس کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو کربلا کا حوالہ ملے گا. اس کے اندر بھی آپ کو کربلا کا ریفرنس نظر آئے گا. کربلا تو ہر جگہ ہے. یہ مختلف کردار ہیں جو ہمارے سامنے آئے. کون کتنا سنسیئر، کون کتنا مخلص، وہ ایک سیپریٹ بحث ہے. لیکن اگر آپ کربلا کے انفلوئنس کا انکار کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تاریخ سے ناواقف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تاریخ سے نا آشنا ہیں. برادران عزیز، میں نے آپ کا بہت وقت لیا. انشاءاللہ مزید گزارشات مجلسوں کے اندر آتی رہیں گی، لیکن آگے بڑھیے. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو وہ اثر ہے کہ جو ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے، اور ان تمام باتوں سے اگر ہم صرف نظر کر لیں، قطع نظر کر لیں، اور صرف یہ دیکھیں کہ قیامت میں کربلا کے واقعے کے کتنے اثرات ہونے والے ہیں، اور اسی کے ذریعے میں چلا جاؤں جناب عباس علمدار کی شہادت کے حوالے سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. عجیب ہے، روایت کے اندر یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ جب میدان محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم اپنی امت کا حال دیکھیں گے اور سامان شفاعت کے لیے مولا کائنات کو کہیں گے کہ اے علی جاؤ فاطمہ کے پاس اور سیدہ سے سوال کرو کہ امت کی شفاعت کے لیے کوئی سامان شفاعت ہے. اور اس موقع پر مولا جائیں گے اور سیدہ سے کہیں گے کہ بی بی آپ کے بابا یہ فرما رہے ہیں، تو جناب سیدہ کا جواب کیا ہے؟ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ امت کی شفاعت کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو بہت کافی ہیں. 2 کٹے ہوئے بازو میرے عباس کے، میرے بیٹے عباس، ابنی عباس، میرا بیٹا، یہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، میرے بیٹے عباس کے 2 بازو بہت کافی ہیں. یعنی یہ ہے عباس کے واقعاً بازوؤں کا اثر کہ جس سے امت کی شفاعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. عجیب ہے جناب عباس کا جملہ کہ واللہ ان قطعتم یمینی، کہ اگرچہ تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا مگر اس کے باوجود میں اپنے مولا سے دفاع کرتا رہوں گا. میرا بایاں ہاتھ کٹ جائے تب بھی میں اپنے مولا سے دفاع کرتا رہوں گا. عباس علمدار کو بڑی تمنا ہے کہ کسی طریقے سے یہ پانی کا مشکیزہ میری سکینہ تک پہنچ جائے، اور سکینہ بھی خیمے کے پاس اپنے بچوں کو، تمام بچوں کو جمع کر کے یہی انتظار کر رہی ہے کہ اے بچوں وہ علم آ رہا ہے، بس علم پر نظر رکھو. جب علم قریب آتا چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مشق بھی قریب آتی جا رہی ہے. مگر عجیب وقت آیا کہ علم گرتا ہے اور سکینہ کا دل لرز جاتا ہے. اس موقع پر بے اختیار کہتی ہے اے چچا آپ آ جائیے، مجھے پانی نہیں چاہیے. چچا آپ آ جائیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، بس آپ آ جائیے، بس آپ آ جائیے. مگر علمدار نہ آیا، تنہا علم آیا. سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، حسین کی کمر شکستہ ہو گئی، اور اس کے بعد حسین کا وہ جملہ ہے کہ اے بھیا عباس تیرے جانے سے 2 کام ہوئے. آج تک جو آنکھیں چین کی نیند سویا کرتی تھیں آج کے بعد انہیں سونا نصیب نہ ہوگا. اور اے عباس وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھیں آج کے بعد وہ چین سے سوئیں گی. یعنی اے عباس یہ عمر سعد کے سپاہی تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے، آج کے بعد اے عباس تیرے جانے کا اثر یہ ہوگا کہ وہ چین سے سوئیں گے. مگر زینب تیرے سہارے سویا کرتی تھی، سکینہ کو نیند تیری وجہ سے آتی تھی. اے عباس تیرے جانے کے بعد اب زینب کی آنکھوں میں نیند کہاں، سکینہ کی آنکھوں میں نیند کہاں. عزیزوں میں ام البنین کے مرثیے پر مجلس کو مکمل کروں. جناب ام البنین مدینہ منورہ میں جب یہ اطلاع آئی ہے عباس علمدار کی شہادت کی تو جناب ام البنین نے ایک مرثیہ پڑھا ہے. اے عباس یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو مارا گیا، تیری ماں کو یقین نہیں آتا کہ کس کی مجال ہے کہ میرے عباس کو قتل کر دے، کس کی مجال ہے کہ میرے عباس کو شہید کر دے. لیکن ہاں اے عباس تیری ماں کو یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا. جب میں یہ سنتی ہوں کہ حسین مارا گیا، جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھینی گئی،
تکلیف، جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگے مجھے یقین آ جاتا ہے اگر میرا عباس زندہ ہوتا کس کی مجال تھی حسین کو قتل کرتا، کس کی مجال تھی میری شہزادی کی چادر چھینتا، کس کی مجال تھی کہ سکینہ کو. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مولا ابو الفضل عباس کے صدقے میں، باب الحوائج کے صدقے میں حاضرین کی اور تمام مومنین کی مومنات کی جملہ حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما. مالک انہیں ہماری بخشش کا سامان قرار دے. اے پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے شہداء کے درجات بلند ہیں انہیں بلند تر فرما. مالک ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگوں فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. تھوڑا تھوڑا پاس آ جائیں بھائی آپ لوگ. یا حسین یا حسین یا حسین. بولی زینب دکھیا اٹھو سید سجاد. بولی زینب دکھیا اٹھو سید سجاد. بولی زینب دکھیا اٹھو سید سجاد. لٹ چکا بھرا کنبہ اٹھو سید سجاد. بولی زینب دکھیا اٹھو سید سجاد. لٹ چکا بھرا کنبہ اٹھو سید سجاد. بولی زینب دکھیا اٹھو سید سجاد. لٹ چکا بھرا کنبہ اٹھو سید سجاد. بولی زینب دکھیا داستان نہ کچھ پوچھو غم کی ماری مضطر سے پھٹ گئے